بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے وہ افراد کے جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، روزے لکھ دیے گئے، تمہارے اوپر روزے واجب کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس روزہ فرض کرنے کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے، لعلکم تتقون، وہ یہ ہے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ، یعنی تقوی الہی اور پرہیزگاری تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے روزہ۔ اور پروردگار عالم اپنے بندوں کو مقام دینا چاہتا ہے، پروردگار عالم اپنے بندوں کو درجہ دینا چاہتا ہے، اور اس روزے کے ذریعے سے پروردگار انسان کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ اور متقی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پروردگار عالم کی نظروں میں عزت دار وہی ہے، کریم وہی ہے، صاحب رتبہ وہی ہے، صاحب مقام صرف وہ ہے کہ جو کیا ہو، تقوی الہی اختیار کیے ہوئے۔ یعنی پروردگار عالم یہ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ انسان کو تقوی کی منزلوں میں پہنچانا مقصد ہے۔ اور تقوی کی منزلوں میں کس لیے؟ تاکہ انسان اللہ کی نظروں میں، اپنے مالک کی نظروں میں، اس وحدہ لا شریک کے یہاں پر کیا ہو سکے، عزت دار شمار ہو سکے، کریم شمار ہو سکے، صاحب مقام شمار ہو سکے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر، اس نے کہا کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، کریم وہ ہے، عزت دار وہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ یعنی چونکہ اللہ کے یہاں عزت پانے کا ایک راستہ تقوی الہیہ ہے، لہذا پروردگار عالم نے روزوں کو انسان پر، اپنے بندوں پر فرض کیا تاکہ ان کو عزت دے سکے، تاکہ ان کو کرامت بخش سکے، تاکہ ان کو مقام دے سکے۔ اور دیکھیں پروردگار عالم کا اتنا لطف ہے کہ اس نے متقی بننے کے لیے، اس نے عزت دار بننے کے لیے، اس نے اس منزل اور مقام تک پہنچنے کے لیے مال اور دولت کی شرط نہیں رکھی ہے، بلکہ ایک ایسا راستہ بتایا اور ایسا طریقہ بتایا کہ جس پر ہر انسان عمل کر سکے۔ اور یہ جو روزہ واجب کیا ہے، یہ روزہ سب پہ نہیں ہے، یعنی ہر حال میں واجب نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ روزے جو واجب ہوئے ہیں وہ سب پہ کیے، لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس صف سے نکالا۔ وہ کون ہے؟ اگر تم ان دنوں میں مریض ہو، اگر تم ان دنوں میں سفر پہ ہو، تو تم اس کی جگہ پر دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہو کہ جب تمہارے لیے مقام جو ہے اور تمہارے لیے امکان ہو جائے روزہ رکھنے کا۔ لیکن اگر تمہاری مشکل، تمہارا مرض سال بھر رہے تو پھر پروردگار نے اس سے روزہ نہیں مانگا ہے۔ یعنی روزے واجب کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے ایسے مقام پر کہ جہاں انسان کے لیے روزہ رکھنا سخت ہو جائے، اس کی جان کا خطرہ ہو جائے، تو پروردگار نے وہاں پر اس کو معاف رکھا ہے۔ اور روزے پورے سال کے لیے نہیں رکھے، ایام معدودات، کچھ دنوں کے لیے ہیں، صرف کچھ دنوں کے لیے پروردگار نے روزے کو واجب کیا ہے۔ عزیزان گرامی، عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو، پروردگار انسانوں کو
یہ جو عزت دے رہا ہے سب کو برابر سے عزت دینا چاہتا ہے۔ توجہ رکھیں عزیزان گرامی، پروردگار اپنے تمام بندوں کو برابر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں عزیزوں، توجہ کریں۔ پروردگار بغیر کسی قوم و ملت دیکھے، بغیر شہر و دیہات دیکھے، بغیر امیر اور غریب دیکھے سب کو عزت دینا چاہتا ہے، سب کو مکرم بنانا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے سب کو اس اپنے مبارک مہینے میں مہمان بنایا ہے۔ اس نے سب کو برابر سے دسترخوان پہ بیٹھایا ہے، اپنے اس رحمت و مغفرت و برکت کے دسترخوان پہ سب کو برابر سے بلایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ پروردگار کے جو یہ راستے ہیں ان پر غور کریں کہ پروردگار اپنے بندوں کو کتنا مکرم رکھتا ہے، پروردگار اپنے بندوں کو کتنی عزت دیتا ہے۔ جب روزوں کو واجب کیا تو سب پہ کیا، جب اپنا مہمان بنایا تو سب کو برابر سے بنایا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب نماز جیسی عبادت بھی رکھی تو اس میں جو نماز پڑھنے کا راستہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس جماعت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں پر دولت والے پہلی صف میں کھڑے ہوں، یہاں پر طاقت والے پہلی صف میں کھڑے ہوں، شہرت والے پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ نہیں، وہاں پر بھی سب کو برابر سے دعوت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، وہ اگلی صف میں کھڑا ہو۔ یعنی نماز میں بھی اگر پروردگار عالم نے اگلی صف میں کھڑے ہونے تک کہا ہے تو وہاں بھی تقوی کی وجہ سے کہا گیا ہے اور سب کو برابر سے کھڑا کیا گیا ہے۔ اسی لیے ایک مقام پر ایک معصوم اپنے معصوم بیٹے سے فرماتے ہیں کہ میرے لال، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں ہر بندے کو، سب کو عزت دیا کرو۔ اے میرے لال، تم بندگان خدا کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو۔ اللہ اکبر، توجہ کریں عزیزان گرامی کہ پروردگار انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ روزے سے انسان کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہے، تقوی کی منزل پر لے جانا چاہتا ہے، تاکہ اس تقوی کے ذریعے انسان کو کرامت بخشے، تاکہ انسان کو اس تقوی کے ذریعے سے عزت بخشے۔ اور اسی لیے معصوم کیا فرماتے ہیں، میرے لال، بندگان خدا میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کسی کو گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھو کہ یہ تو چھوٹا ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہے، اس کی تو دولت کم ہے۔ نہیں، بلکہ بندگان خدا کو عزت کی نظر سے دیکھو۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے عزت سے دیکھو، سب کو عزت سے دیکھو۔ کسی کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر، کسی کے حالات کو دیکھ کر، کسی کی غربت کو دیکھ کر یہ حقارت کا ارادہ نہ کر لینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کو تم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو وہ اللہ کا سب سے بڑا دوست ہو، وہ اللہ کا سب سے بڑا دوست ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے قریبی، اللہ کے دوستوں میں متقیوں کا شمار ہے، صاحبان تقوی اس کے یہاں شمار ہوتے ہیں، عزت دار نیک لوگ اس کے یہاں عزت دار ہیں۔ لہذا معصوم نے کہا کہ کسی کو کسی کی ظاہری زندگی کی وجہ سے گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھو۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں بندگان خدا کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے بندوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ بزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سجی ہوئی ہے اور سب طرح کے لوگ، آپ کے چاہنے والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی درمیان میں توجہ رکھیں عزیزان گرامی، پروردگار کن طریقوں سے عزت دینا چاہتا ہے، عزت کس طریقے سے ملتی ہے، عزت کا راستہ کیا ہے، عزت کیا ہوتی ہے۔ ہم ظاہری حالات کو دیکھ کر عزتیں دیتے ہیں، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر عزت دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے آنگن میں
अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा आप देखें कि पैगंबर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि साथियों के साथ बैठे हैं, इसी दरमियान में एक शख्स आता है कि जिसका लिबास सादा है, जिसका पहनावा सादा है, जो एक आम लिबास में है, जो मामूली लिबास में है, वो पैसे वाला लिबास नहीं है। और जब आकर बैठ जाता है, अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अब जब आके बैठ जाता है और किसी एक जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उसके पहलू में बैठ जाता है, जो इंसान उसमें जो बैठे थे लोग, उनमें एक शख्स था जो अपने आप को बड़ा समझता था। ये आने वाला मामूली शख्स जिसका जाहिर मामूली है, उसके पहलू में जब बैठा तो उसने अपना दामन समेटना शुरू कर दिया। यानी इस गरीब से उस अमीर ने अपने दामन को समेटना शुरू कर दिया, अपने दामन को बचाना शुरू कर दिया। और जब इस काम को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने देखा, जब पैगंबर ने देखा कि एक गरीब से बचने के लिए एक अमीर ने अपने लिबास को समेटना शुरू कर दिया है, तो जानते हैं पैगंबर ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने इससे अपने लिबास को क्यों समेट लिया है? तूने किस लिए अपने लिबास को इससे हटाना और इससे दूर करना शुरू कर दिया है? क्या इस गरीब की गुर्बत तुझे लग जाती? क्या इस गरीब की गुर्बत तुझे लग जाती? क्या उसका आम लिबास तेरा कोई नुकसान पहुंचा देता? जो तूने अपने आप को बचाना शुरू कर दिया, जो तूने अपने आप को और अपने लिबास को बचाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसको जब पैगंबर ने कहा तो इसने कहा कि मुझसे गलती हो गई और मैं अपनी इस गलती का तदारुक करना चाहता हूँ, मैं अपनी इस गलती की भरपाई करना चाहता हूँ, मैं अपनी इस गलती की मुआफ़ी चाहता हूँ। तो पैगंबर ने फरमाया कि चूंकि ये हक़ उन्नास है, चूंकि ये लोगों का हक है, जब तक ये सामने वाला तुझे मुआफ़ नहीं करेगा, मैं भी तुझे मुआफ़ और मेरा रब भी तुझे मुआफ़ नहीं कर सकता है। लिहाजा अगर तुझे मुआफ़ी चाहना है, अगर तुझे मुआफ़ी मांगना है, तो तू इस शख्स से माफ़ी मांग कि जिसके मुकाबले में तूने गुनाह किया है। अब इस शख्स ने उस आने वाले शख्स से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मुआफ़ी के बदले में अपनी आधी दौलत, तवज्जो रखें अज़ीज़ान गिरामी, यानी मुआफ़ी मांगना कितना अहम है। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उससे मुआफ़ी मांगना कितना ज़रूरी और अहम है। इसलिए कि अगर जिसका हमने दिल दुखाया है वो हमें मुआफ़ नहीं करेगा तो परवरदिगार भी हमें मुआफ़ नहीं कर सकता। लिहाजा इसने माफ़ी मांगने के लिए कहा कि मैं मुआफ़ी चाहता हूँ और इस मुआफ़ी के साथ साथ अपनी आधी दौलत तुझे देता हूँ। तवज्जो रखें उसका जुमला क्या था, उस आने वाले शख्स का जुमला, क्या अजीम जुमला कहा। उसने कहा मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है। कहा तुझे दौलत की ज़रूरत क्यों नहीं है? उससे पूछा गया कि तुझे दौलत मिल रही है, तू दौलत क्यों नहीं लेना चाहता? तवज्जो रखें, जिनके दिलो दिमाग में ताकतों का गुरूर बैठा हुआ है वो तवज्जो रखें कि जब उससे कहा गया कि मुझे मुआफ़ कर दे और चाहे इसके बदले में मेरी आधी दौलत ले ले, तो उस शख्स ने कहा कि मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तेरी दौलत की ज़रूरत नहीं है। पूछा गया तुझे दौलत की ज़रूरत क्यों नहीं है? तो उसका यहाँ पर जवाब सुनने लायक है। ये जवाब जो उसने दिया है ये हमारे लिए दर्स है। उसने कहा
کہ مجھے دولت اس وجہ سے نہیں چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے تیرے پاس دولت تھی اور تو نے مجھے گرا ہوا سمجھا، تو نے اس دولت کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھا، تو نے اس دولت کی وجہ سے مجھے اس طرح سے پیش آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میں تیری یہ دولت لے لوں، میرے ذہن میں تکبر آ جائے، میرے دل و دماغ میں غرور آ جائے، میرے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دولت لے کے میں بھی لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگوں، اس لیے کہ جس دولت کی وجہ سے لوگوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جائے، جس دولت کی وجہ سے انسان کے ذہن میں گھمنڈ آ جائے، جس دولت کی وجہ سے انسان میں غرور آ جائے، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے، مجھے ایسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اور ضروری نہیں ہے کہ گھمنڈ صرف دولت کا ہو، گھمنڈ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سوچنے لگیں کہ ہمارے جسم کی بناوٹ اچھی ہے، ہمارے جسم کی ساخت اچھی ہے، ہماری باڈی بہت اچھی ہے، ہمارا جسم بہت خوبصورت ہے، ہمارے بال اچھے ہیں، ہماری آنکھیں اچھی ہیں، ہماری قد و قامت اچھی ہے، ہماری کاٹھی اچھی ہے، ہم دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، کسی بھی وجہ کا ہمارا ذہن بہت اچھا ہے، ہم تو دماغ دار ہیں، سامنے والے تو بیوقوف ہیں، کسی بھی چیز کا غرور ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی طرح کا غرور اگر ہمیں اس مقام پر پہنچا دے کہ ہم اللہ کے بندوں کو گری نظروں سے دیکھنے لگیں، تو یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ اپنے آپ میں غور کرنے کا مقام ہے، اور اللہ سے استغفار کا مقام ہے کہ پروردگار میں غرور کر بیٹھا، میں تکبر کر بیٹھا۔ عزیزان گرامی، یہ ایام، یہ بہترین دن، یہ مبارک دن ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہترین بندے بنے، اور سے دعا کرتے ہیں اس کریم رب سے۔ بہت عظیم مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں بھی نہ بخشے جا سکے، اگر ہم اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نہ بنا سکے، اپنا کردار نہ بنا سکے، تو کتنا عجیب ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا میرے اللہ یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی ان میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ الہی ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ پلٹا۔